الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اے ایمان والو، اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جایا کرو، اور لوگوں کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ انصاف چھوڑ دو. انصاف کیا کرو کہ یہی پرہیزگاری کی بات ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو. کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے. جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے، ان سے اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ جہنمی ہیں. حال دل کے اس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے. حال دل کے اس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے. حال دل کے اس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے. حال دل کے اس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے. کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے. حال دل کے اس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے. حال دل کے اس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے. میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے. میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے. غم مجھے کیوں کر ستائیں، آپ کے ہوتے ہوئے. حال دل کے اس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے. حال دل کے اس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اما بعد. ناظرین کرام، پروگرام روشنی کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ایک مستقل موضوع کے تحت گفتگو کرتے ہیں اس پروگرام کے اندر، اور موضوع ہے نور ہدایت.
یعنی اللہ کا پاک کلام قرآن مجید، اس سے میں اور آپ ہم سب ہدایت کی روشنی اور ہدایت کا نور حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کا کلام کتاب ہدایت ہے۔ اسی دعا کے ساتھ اور اسی کوشش میں ناظرین کرام تسلسل کے ساتھ اللہ کے فضل سے مطالعہ قرآن جاری ہے۔ ناظرین کرام، آیت نمبر 51 سے لے کر آیت نمبر 86 تک سورۃ المائدہ کی وہ آیات ہیں جس میں اللہ کریم نے بنیادی طور پر جو بنی اسرائیل ہیں، یہود و نصارہ، ان کی خرابیاں بیان کی ہیں، ساتھ ہی ساتھ امت مسلمہ کو کچھ ہدایات بھی دی ہیں، اور ان کی خرابیاں جو یہود و نصارہ کی بیان ہوئی ہیں وہ بھی دراصل امت مسلمہ کو رہنمائی فراہم کرنے کے لیے کہ ایسا کردار جو یہود و نصارہ نے اپنایا وہ کردار آپ لوگ ہرگز نہ اپنائیں۔ لہذا ساتھ ساتھ رہنمائی چل رہی ہے اور ساتھ ساتھ ان کے کردار کی مختلف جو پہلو ہیں، ان کی خامیاں ہیں کردار کی، وہ ہمیں بتائی جا رہی ہیں تاکہ ہم ان سے محفوظ رہ سکیں۔ آیت نمبر 68 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان یہودیوں اور عیسائیوں سے فرما دیجئے کہ تمہارا جو سٹینڈ پوائنٹ ہے، تمہارا جو نقطہ نظر ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے جب تک تم تورات اور انجیل کو قائم نہ کرو۔ کیونکہ ناظرین کرام ایک بات ذہن میں رکھیے کہ تورات نازل ہوئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ موسیٰ علیہ السلام کا دین دین اسلام تھا، موسوی شریعت بھی اسلام کی ہی ایک شریعت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو تعلیمات دیں وہ اسلام تھا، وہ یہودیت نہیں تھی۔ یہودیوں نے اپنی یہودیت خود بنائی ہے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر تبدیلیاں کی ہیں اور انہوں نے خود سے اس کو تبدیل کر کے ایک مذہب بنا لیا جس کا نام انہوں نے یہودیت رکھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ فرماتا ہے یا ایھا الذین ہادو، جیسے سورہ جمعہ کے اندر بھی فرمایا اور مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہادو۔ ہادو کا مطلب جو خود لوگ یہودی ہوئے، تو کچھ نے اس کا تعلق نسلی طور پر بنو یہودا سے رکھا ہے کیونکہ یہودا حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام تھا۔ تو بہرحال انہوں نے کسی بھی وجہ سے اپنی یہودیت ایجاد کی اور ایک خاص فکری پیراڈائم کے اندر یہ لوگ آ گئے، تو یہ یہودیت دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دی ہوئی نہیں تھی اور نہ ہی یہ تورات کی کے اندر اس کی تعلیمات موجود تھیں۔ تورات تو اسلام کا ہی ایک ورژن لے کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی تھی۔ اسی طرح انجیل کا بھی یہی معاملہ ہے، لیکن اب اندازہ کیجئے کہ عیسائیوں کا دعویٰ تو یہ ہے کہ ہم انجیل کو مانتے ہیں، اور اسی طرح سے یہودیوں کا بھی دعویٰ یہ ہے کہ ہم تورات کو مانتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم اگر تورات اور انجیل کو مانتے ہوتے تو یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ تم قرآن کو نہ مانتے، اس لیے کہ تورات، انجیل اور قرآن یہ ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں، اور سب سے آخری کڑی اور مکمل کر دینے والی کڑی وہ اللہ کا قرآن ہے، اور یہ فائنل ورژن ہے اور اس رہنمائی کا جس کا نام دین اسلام۔ لہذا دعویٰ کرنا کہ ہم تورات کو ماننے والے ہیں، دعویٰ کرنا کہ ہم انجیل کو ماننے والے ہیں، لیکن انجیل اور تورات کی تعلیمات پر عمل نہ کرنا، تو گویا یہ تو بہت ہی بڑی ایک ہرزہ سرائی ہے اور بہت بڑا جرم ہے۔ یہی وہ جرم ہے جو یہودیوں سے سرزد ہوا، اور یہی وہ جرم ہے جو عیسائیوں سے سرزد ہوا، اور اگر یہی جرم مسلمانوں سے سرزد ہو، اس میں رہنمائی کا پہلو یہ ہے کہ اگر وہی جرم مسلمانوں سے سرزد ہو کہ کہیں یہ کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ کے قرآن پر، مسلمان کہیں یہ کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، لیکن قرآن کی تعلیمات کو اپنے اندر امپلیمنٹ نہ کریں، یہی یہودیوں نے کیا، یہی عیسائیوں نے کیا، یہی مسلمان کر رہے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ یہاں پہ چونکہ یہود و نصارہ کی بات ہو رہی ہے تو ارشاد تو انہی کو فرمایا جا رہا ہے، خطاب تو انہی کو ہے، لیکن اصل میں سمجھایا امت مسلمہ کو جا رہا ہے۔ فرمایا قل یا اہل الکتاب، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اے اہل کتاب، لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، تمہاری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، لستم علی شیء، تم کسی اصل پر نہیں ہو، کسی بھی بات پر تم نہیں ہو، یعنی تمہاری کوئی حقیقت نہیں تمہارے نقطہ نظر کی، لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، تمہارا سٹینڈ پوائنٹ تو اس وقت ثابت ہوگا، تمہارا نقطہ نظر ثابت ہوگا اگر تم تورات اور انجیل کو قائم کرو گے۔ ظاہر سی بات ہے تم نے تورات اور انجیل کو قائم ہی نہیں کیا،
ان کی تعلیمات پر عمل ہی نہیں کیا. جو اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام نے تمہیں حکم دیا تم نے وہ نہیں پورے کیے. جو اللہ کے رسول عیسیٰ علیہ السلام نے تمہیں احکام دیے وہ تم نے پورے نہیں کیے. تورات اور انجیل کے احکام کو قائم نہیں کیا. قائم نہیں کیا کا کیا مطلب؟ اپنی پوری زندگی کے اندر امپلیمنٹ نہیں کیا. صرف یہ کہنا کہ ہم تورات کو مانتے ہیں، ہم انجیل کو مانتے ہیں، یہ اس کو قائم کرنا نہیں ہے. اللہ اکبر. قائم کریں. اس کو اگر قائم نہیں کیا تو اس کا مطلب تم تو کچھ بھی نہیں ہے. تمہارا نقطہ نظری کوئی حقیقت نہیں رکھتا، تمہارا کردار کوئی حقیقت نہیں رکھتا، تمہاری قوم، تمہارا فکر، نظریہ، آئیڈیا، کوئی آئیڈیالوجی تمہاری نہیں. حتیٰ تقیم التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. تورات، انجیل اور قرآن. وما انزل الیکم من ربکم سے مراد، جیسا کہ میں نے گزشتہ پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ اس سے مراد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی تعریف کے مطابق اس سے مراد قرآن ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس جو حبر الامہ ہیں، امت کے سب سے بڑے عالم، جن کا یعنی لقب حبر الامہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دعا فرمائی تھی، اللہم فقہہ فی الدین، اللہ اس کو دین کی تفقہ اور سمجھ عطا فرما. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو سمجھ عطا فرمائی. وما انزل الیکم من ربکم، کہ اور جو کچھ تمہارے اوپر نازل ہوا تمہارے رب کی طرف سے، اس سے مراد اللہ کا قرآن ہے. لہذا اگر اس کو تم قائم نہیں کرتے، اب یہ بات کس سے کہی جا رہی ہے؟ اہل کتاب سے کہی جا رہی ہے کہ اگر تم تورات اور انجیل کو اور جو کچھ تمہارے اوپر نازل ہوا ہے اس کو نہیں قائم کرتے تو لستم علی شیء، تمہاری کوئی حقیقت نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا ناظرین کرام، ایک تو یہود و نصارہ کے اسپیسیفک کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے تو ہو نہیں سکتا کہ جو شخص موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو مانتا ہو وہ عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دے، اور ہو نہیں سکتا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی خالص تعلیمات پر عمل کرتا ہو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دے. یہ انکار اگر کہیں ہوا ہے، کیونکہ یہ تینوں ایک سلسلے کی کڑیاں ہیں، بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی دوسرے کی تصدیق کرتا ہوا آیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سابقہ سارے انبیاء کی تصدیق کی ہے، ان کی لائی ہوئی تعلیمات کی تصدیق کی ہے کہ وہ اپنے اپنے وقت پر ہدایت اور نور تھیں، اور یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے اللہ کے سچے پیغمبر تھے، اور یہ اسلام کے ایمانیات کا حصہ ہے. اور جو شخص سابقہ انبیاء کی صداقت کو تسلیم نہیں کرتا، ان کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتا، سارے رسولوں کو تسلیم نہیں کرتا، اس کا عقیدہ اور ایمان ناقص ہے اور ناقابل اعتبار ہے. فلسفی جب کبھی کوئی آتا ہے نا ناظرین کرام، تو وہ اپنے گزشتہ فلسفوں کی تردید کرتا ہوا آتا ہے. یہ اسلام کا امتیاز ہے کہ وہ گزشتہ انبیاء کی تائید کرتے ہوئے آتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گزشتہ جتنے بھی انبیاء ہیں سب کی تصدیق کی ہے، ہمیں بھی یہی تلقین کی ہے اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے. لہذا اللہ تعالیٰ اگر اہل کتاب سے فرما رہا ہے کہ تم اگر تورات، انجیل اور جو کچھ نازل ہوا یعنی قرآن، اس کو اگر قائم نہیں کرتے تو تم کسی چیز پر نہیں ہو، تو کیا خیال ہے اہل ایمان کے بارے میں؟ کیا خیال ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ جو دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم امت وسط ہیں، ہم وہ بہترین بیلنسڈ امت ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت کی وجہ سے قائم کی، اور یہ بہترین امت، خیر امت، کہیں اللہ نے قرآن میں فرمایا، کہیں امت وسط فرمایا. یہ جو بہترین امت ہے اس کی اصل وجہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا ہے، ان کی لائی ہوئی تعلیمات کو اپنی زندگی میں داخل کرنا ہے، اسلام کے اوپر عمل پیرا ہونا، یہ ہے اصل میں وجہ امتیاز. لیکن اگر کوئی شخص یا کوئی امت یا کوئی گروہ وہ اپنے سٹینڈ پوائنٹ کو چھوڑ دیتا ہے، قرآن کو قائم نہیں کرتا، قرآن کو بطور قانون نہیں لیتا، قرآن کو بطور آئین کی کتاب نہیں لیتا، اپنی زندگی میں امپلیمنٹ نہیں کرتا، اور کتاب زندگی نہیں سمجھتا اور زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں سمجھتا، اس کا تعلق ہی کیا ہے اللہ کے قرآن کے ساتھ. تو جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، تو بعین ہی یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ خطاب مسلمانوں کو بھی ہے کہ لستم علی شیء حتی تقیموا القرآن، جیسے وما انزل الیکم ربکم کہا گیا. گویا اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کو اس طرح سے فرما رہا ہے، تنبیہ ہمیں کی جا رہی ہے کہ جیسے یہودی اور عیسائی ان کی کوئی حقیقت نہیں جب تک وہ تورات اور انجیل اور پھر اسی سلسلے کی آخری کڑی قرآن کو نہیں مانتے اور اس کو قائم نہیں کرتے، اسی طرح اہل ایمان یہ دعویٰ کر کے کہ ہم اللہ کے قرآن کو ماننے والے ہیں، اگر وہ اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے نام کے مسلمان تو رہ سکتے ہیں، ان کے اندر اسلام کوئی نہیں ہے.
وہ حدیث آپ نے سن رکھی ہے ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اور یہ حدیث مسند احمد کے اندر موجود ہے اور صحیح حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لَتُنْقَدَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً، کہ اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی چلی جائیں گی۔ اللہ اکبر، اسلام کی کڑیاں ٹوٹتی چلی جائیں گی، ایک ایک کر کے اسلام کی کڑیاں ٹوٹ جائیں گی یکے بعد دیگرے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے ناظرین کرام کہ اسلام کوئی کمزور چیز ہے اور وہ ٹوٹتا چلا جائے گا، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ایک ایک کڑی کر کے اسلام سے ٹوٹتے چلے جائیں گے، وگرنہ اگر کوئی شخص اس سے جڑ جائے تو وہ تو فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جس نے یہ مان لیا، جس نے قرآن کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کر لیا، اس نے تو مضبوط کڑے کو تھام لیا، اور وہ مضبوط کڑا لا انفصام لها، اسلام تو مضبوط کڑا ہے، وہ تو ٹوٹ سکتا ہی نہیں، اسلام تو اللہ کا دین ہے، وہ تو کبھی ٹوٹتا نہیں ہے، لا انفصام لها، اس نے تو نہیں ٹوٹنا، وہ ٹوٹنے والی ہے، یہ انبریکیبل ہے، اللہ کا دین ہے، اس کے اندر قوت ہے، دین نہیں ٹوٹتا، مسلمان دین سے ٹوٹتے ہیں۔ گویا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں لَتُنْقَدَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً، کہ ان قریب ایک ایسا وقت آئے گا کہ اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی چلی جائیں گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ایک ایک کڑی کر کے اسلام سے دور ہوتے چلے جائیں گے، ایک ایک کڑی کر کے اسلام سے ٹوٹتے چلے جائیں گے۔ اس کی وضاحت پھر اگلے الفاظ میں خود ہی ہو جاتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَمَّا انْتَقَدَتْ عُرْوَةٌ، جب بھی ایک کڑی ٹوٹے گی، یعنی مسلمانوں کے ہاتھ سے چھوٹے گی یا مسلمان اس سے ٹوٹیں گے، تَشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا، لوگ اس سے نیچے والی کڑی کو پکڑ لیں گے، یعنی آہستہ آہستہ ڈیٹیریشن ہوتی جائے گی، زوال ہوتا جائے گا، لوگ پورے کے پورے دین کو پکڑنے کی بجائے، پورے دین پر عمل کرنے کی بجائے آہستہ 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 دین سے دستبردار ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ، بندہ اپنے آپ کو مطمئن کر لیتا ہے ہم بھی مسلمان ہیں، کوئی بات نہیں، یہ کام نہ کر کے بھی تو مسلمان ہیں، اگر ضروری تو نہیں کہ ہم یہ اس طرح کی پرفیکشن والی زندگی گزاریں، کوئی بات نہیں، جیسے بھی گئے گزرے ہیں ہم بھی مسلمان۔ یہ جو ایک فکر ہے گیو اپ کر کے، تھوڑا عمل کر کے اپنے آپ کو مطمئن کر دینے والی کہ کوئی بات نہیں، قرآن پر اگر ہم عمل نہیں کر رہے تو کوئی بات نہیں، اگر قانون اللہ کا ہم نے امپلیمنٹ نہیں کیا تو کوئی بات نہیں، اگر ہم نے زندگی میں قرآن کو داخل نہیں کیا کوئی بات نہیں، یہ جو آہستہ آہستہ چھوڑتے چلے جانا ہے یا اپنی زندگی کے کسی پہلو کو اسلام سے بالکل ہی الگ کر دینا ہے، تو یہ اصل میں سیکولرزم ہے، یہ اصل میں لادینیت ہے کہ آپ اپنے زندگی کے کسی بھی گوشے کو یا کسی بھی پہلو کو آپ مذہب سے الگ قرار دے دیں کہ اس کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، حالانکہ دین اسلام یہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے، کامیاب ہونے والے لوگوں کا طریقہ دین اسلام ہے، لہٰذا دنیا کی زندگی اسلام کے مطابق یعنی اس دین کے مطابق گزاری جائے گی تو انسان کامیاب ہوگا۔ اب جو شخص اسلام کو قائم کرتا نہیں ہے، اپنی زندگی میں اس نے امپلیمنٹ نہیں کیا، بس آہستہ آہستہ انسان چھوڑتا چلا جاتا ہے، فَلَمَّا انْتَقَدَتْ عُرْوَةٌ، جب ایک کڑی ٹوٹی تَشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا، تو لوگ اس سے نیچے والی کڑی کو پکڑ لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمانے کے بعد آپ نے مثال دی، دونوں انتہاؤں کو بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا اولہن نقدن، جو سب سے پہلی کڑی ٹوٹے گی نا، گویا لوگ اس کو چھوڑ دیں گے، فرمایا الحکم، وہ کڑی یہ ہوگی کہ لوگ اللہ کے قرآن کو، اللہ کے دین کے قانون کو ماننے کی بجائے وہ غیر اللہ کے قانون کو مانیں گے۔ پہلا کام یہ ہوگا کہ الحکم، جو فیصلہ کن اختیار ہے اللہ کا، وہ اس سے لوگ دستبردار ہو جائیں گے، اللہ کے قانون کی بجائے غیر اللہ کے قانون کے فیصلے، غیر اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے ہونا شروع ہو جائیں گے، یعنی ایک اجتماعی نظام مسلمانوں کا سارے کا سارا وہ اللہ کے دین کے مطابق ہو، اللہ کے قانون کے مطابق ہو، تو دین پورے کا پورا نافذ ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پوری کڑیاں اسلام کی پرفیکشن کے ساتھ انسان نے پکڑی ہوئی ہیں۔ لیکن پہلی کڑی کا مطلب یہ جب اجتماعی نظام غیر اللہ کا آ جائے، اللہ کے قانون کے بجائے عدالتیں غیر اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ کرنا شروع کر دیں، اور اس طرح کا سسٹم ہو جائے،
اجتماعی نظام قرآنی نظام نہ رہے، اجتماعی نظام مصطفی نظام نہ رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ آہستہ آہستہ اسلام سے ٹوٹنا شروع ہو گئے ہیں، ٹوٹتے 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 تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آخری کڑی جو مسلمانوں کو یعنی ایک مسلمان کے ہاتھ سے جو چھوٹتی ہے، آہستہ آہستہ لوگ جو ہیں وہ تشبث الناس باللتی تلیہا، نیچے والی کڑی کو پکڑ لیا، پھر وہ ٹوٹ گئی، پھر نیچے والی کو پکڑ لیا، یہ بھی اس سے نیچے آتے آتے وآخرہن نقدا الصلاۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آخری کڑی جو لوگوں کے ہاتھ سے چھوٹے گی وہ نماز ہوگی۔ اللہ اکبر! گویا جو نماز 5 وقت پڑھتا ہے وہ ادنا ترین مسلمان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق۔ ہم اس شخص کو سب سے اعلیٰ مسلمان سمجھتے ہیں کہ جو شخص 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے۔ اندازہ کیجئے زوال کی انتہا ہے اور دین کے تصورات کو اور دین کی اونرشپ سے دستبردار ہونے کی انتہا ہے۔ اللہ اکبر! یہی بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، قائم تم کرتے نہیں تورات اور انجیل کو، اے اہل کتاب، قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، اے عیسائیوں اور یہودیوں، اے اہل کتاب تم کسی چیز پر نہیں ہو، تمہاری کسی بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے اگر تم تورات اور انجیل اور اللہ کے نازل کردہ قرآن کو قائم نہ کرو۔ تو یہی حکم گویا مسلمانوں سے ہے کہ مسلمانوں تم کسی چیز پر نہیں ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تم خس و خاشاک کی طرح ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، حتیٰ یعنی گویا اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے فرما رہا ہے کہ جب تک تم قرآن کو نافذ نہیں کرو گے، قرآن کا نظام نافذ نہیں کرو گے، اس وقت تک تمہیں کوئی عروج، کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ حدیث آپ سن چکے ہیں ناظرین کرام کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں کہ ان اللہ تعالی یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اس کتاب کے ذریعے سے بہت ساری قوموں کو عروج نصیب کرتا ہے، وَيَدَعُ بِهِ آخرین، اور بہت ساری قومیں زوال کا شکار ہو جاتی ہیں اس قرآن کی وجہ سے۔ قائم کیا تو عروج ہے، قائم نہ کیا تو زوال ہے۔ لہٰذا سادہ سی بات ہے، قرآن کو قائم کر لیں گے تو کامیابی مل جائے گی، نہیں قائم کریں گے تو پھر اللہ کا یہ سوال ہے کہ دیکھیں قرآن بیک وقت مختلف قسم کے اثرات لوگوں کے اوپر ڈال رہا ہوتا ہے۔ جو لوگ ایمان اور تصدیق کے ساتھ قرآن سے جڑے ہیں، قرآن ان کو سیدھے رستے پر لے کے جاتا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن ان کو ہدایت نصیب کرتا ہے۔ اور جو لوگ قرآن کے ساتھ اس طرح سے جڑتے ہیں کہ وہ قرآن پر ایمان ہی نہیں رکھتے، وہ گناہ کرتے ہیں، قرآن کی منع کردہ چیزوں میں مبتلا ہوتے ہیں، قرآن کو اپنی زندگی میں قائم نہیں کرتے۔ جو لوگ قرآن کو اپنی زندگی میں قائم نہیں کرتے تو ان کے دلوں میں ایمان کیسے آ سکتا ہے، ہدایت کیسے آ سکتی ہے؟ ان کے دل میں طغیان اور سرکشی آتی ہے۔ ایمان کے رویے سے ہدایت ملتی ہے اور کفر کے رویے سے سرکشی اور کفر میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ وہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 64 کے اندر بھی فرمائی، اور میں نے تب عرض کیا تھا جب ہم آیت نمبر 64 کا مطالعہ کر رہے تھے کہ یہ آیت کا ٹکڑا دوبارہ دہرایا گیا ہے آیت نمبر 68 میں بھی۔ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لازماً اضافہ کرے گا جو کچھ آپ کی طرف سے اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، وہ ان کافروں کی اکثریت میں سرکشی اور کفر کی، ان کافروں کی اکثریت میں کفر اور سرکشی میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ اللہ اکبر! یعنی طغیان و سرکشی، طغیان سرکشی کو کہتے ہیں اور کفر
کفر ہے۔ طغیان اور کفر بڑھتا ہے قرآن سن کے۔ قرآن نازل ہو رہا ہے، کچھ لوگوں کو ہدایت ملتی جا رہی ہے، کچھ لوگ تباہ و برباد ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر! جنہوں نے مان لیا جو چل پڑے اس کے پیچھے، جنہوں نے قرآن کو اپنی زندگی میں داخل کر لیا تو قرآن نے ان کو چڑھا دیا، اور جو قرآن سے پیچھے ہٹ گئے اور قرآن کو قائم نہ کیا، اس کے احکام کے اوپر عمل نہ کیا، تو وہ گویا دنیا اور آخرت میں ناکام ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات، یہی مضمون اللہ تعالیٰ نے سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 44 کے اندر بھی بیان فرمایا ہے، اور یہ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 کے اندر بھی بیان فرمایا۔ سورہ حامیم سجدہ میں فرمایا قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء۔ یہ قرآن تو ہدایت ہے، کس کے لیے؟ آمنو، جو ایمان والا رویہ رکھتے ہیں۔ اور ایمان کیا ہوتا ہے ناظرین کرام؟ اس کی تفصیلات سے قطع نظر، ایمان مان لینا کا نام ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب والعمل بالجوارح۔ زبان سے اقرار کرنا، دل سے اس کی تصدیق کرنا، اور اپنے اعضاء سے اور جسمانی طور پر اس سے اس کے اوپر عمل کرنا۔ یہ تین کام جو ہیں ایمان کہلاتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کا ایک اسوہ پیش کیا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مصطفی اسوہ حسنہ، وہ اصل میں ایمان کی عملی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى اللہ اکبر أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ من مقام بعید۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حامیم سجدہ میں کہ جو مومن ہیں ان کے لیے یہ قرآن ہدایت اور شفا ہے، والذین لا یؤمنون، اور جو لوگ قرآن کو ایمان ہی نہیں رکھتے، جن کا قرآن پر ایمان ہی نہیں ہے، جو قرآن کو سمجھتے ہی نہیں ہے کہ ہمیں عروج دے سکتا ہے، وہ حیران ہوتے ہیں کہ ایک کتاب کسی کو کس طرح سے عروج و زوال کا باعث ہو سکتی ہے۔ لہذا جن کا ایمان ہی نہیں ہے، فی آذانہم وقر وہو علیہم اعمی، تو ان کے تو ایسے ہے کہ کان میں بوجھ ہے اور وہ اندھے ہیں، نابینا، ان کو نہ کچھ نظر آتا ہے نہ کچھ سنائی دیتا ہے، اور جیسے ان کو پکارا جا رہا ہو بہت دور سے، بھی ہو انسان اور بہرا بھی ہو، اور دور سے پکارا جا رہا ہو، قریب آ کے کوئی ہاتھ لگا کے بھی نہیں بتا سکتا، دور سے پکارا جا رہا ہو، تو اس کو کیسے ہدایت مل سکتی ہے؟ تو جو لوگ ایمان نہیں رکھتے اور وہ قرآن سے گمراہی تو حاصل کر سکتے ہیں، طغیان اور سرکشی تو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن جن کا قرآن کے ساتھ یہ تعلق نہیں ہے، قرآن ان کو ہدایت نہیں نصیب کرتا۔ سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 82 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ یہ نازل کیا ہم نے قرآن جو شفا اور رحمت ہے، للمؤمنین، اہل ایمان کے لیے شفا اور رحمت ہے، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور جو ظالم ہیں ان کے لیے سوائے خسارے کے، سوائے نقصان کے، کسی چیز